بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو تو کیا ایسا ماؤتھ فریشنر جو کہ الکحل سے پاک ہو استعمال کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے اس سوال کا کہ جو ماؤتھ فریشنر ہوتے ہیں ان میں اگر الکحل موجود ہو پھر بھی وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الکحل اصل میں شراب کا ایسنس ہوتا ہے، شراب کا خمیر ہوتا ہے اصل میں، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے اب جتنے بھی پرفیوم بنتے ہیں اور سپرے بنتے ہیں اور جتنے ماؤتھ واش ہیں ان میں جو الکحل ڈالا جاتا ہے وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، یعنی مصنوعی کیمیائی اجزاء ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ اب شراب سے بالکل نہیں بنایا جاتا، تو اس لیے ماؤتھ واش میں اگر لکھا بھی ہو نا الکحل تو آپ اس کو منہ میں لگا کے گھول کے تھوک سکتے ہیں۔ اور الکحل بہت سی ادویات میں ہے، یہ جتنے بھی وٹامن بی کے سیرپ کے ہیں اور جتنے کف سیرپ ہیں اور جتنے دمے کے سیرپ ہیں ان سب کے اندر الکحل ہوتا ہے، بلکہ کافی مقدار ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے بعض دوائیوں پر کہ جی یہ سیرپ پی کر آپ ڈرائیونگ نہ کریں۔ تو ایسی صورت کے اندر الکحل جو دوائیوں میں ڈالا جاتا ہے اور یہ جو ماؤتھ واش میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو آپ کا کرونا کے دنوں میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے سینیٹائزر جو آپ کرتے تھے تو اس سب کے اندر الکحل ہوتا ہے، بلکہ یہ جو سینیٹائزر تھا اس میں تو حکومت نے جو فارمولہ دیا ہوا تھا اس میں 60% سے لے کر 75% تک الکحل ہوتا تھا، ادویات 25% اور 75% اس میں الکحل ہوتا تھا، لکھا بھی ہوتا تھا اس پر سینیٹائزر کا۔ تو اس لیے وہ تمام الکحل بھی پاک ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت سوال کرتے تھے کہ جی ہم کیا اس سے اگر ہاتھ صاف کیے ہیں الکحل ہے تو کیا ہم اس سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہم کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ الکحل کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوائیوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ دوائیاں محفوظ ہو جائیں سڑنے اور گلنے سے۔ آپ ایسے عام شربت بنائیں نا سیرپ تو وہ 2-3 دن بعد جالا پڑ جائے گا، اس میں بدبو آنے لگ جائے گی۔ یہ جو سیرپ بناتے ہیں 3 سال تک اس میں بدبو نہیں آتی، 3 سال کم از کم مدت ہوتی ہے ایک سیرپ کی۔ تو ایک تو الکحل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلنے سڑنے سے محفوظ کرتا ہے شربت کو، اس لیے ڈالتے ہیں۔ اور جو پرفیوم وغیرہ ہوتا ہے اس میں الکحل اس لیے ڈالتے ہیں کہ الکحل دنیا کا مائع یعنی ایسا لکوڈ ہے جو ایک دم ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، جیسے پانی بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے لیکن دیر سے، پیٹرول اور زیادہ جلدی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن الکحل جو کمال کی چیز ہے یہ فوراً ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، چند سیکنڈ میں، منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈ میں۔ تو خوشبو کو نا پرفیوم میں، پرفیسیز میں اس میں ملا کر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ایک دم لوگوں کو خوشبو پہنچ جائے۔ اسی لیے عطر کی خوشبو، عطر جو ہوتا ہے اس کا بیس آئل ہوتا ہے، تیل۔ عطر میں جو بیس بنیاد ہے وہ آئل ہے، اور جو پرفیوم وغیرہ ہیں ان کی بیس سپرے، ان کی بنیاد الکحل ہوتی ہے۔ پھر یہ ہومیوپیتھک والی جتنی دوائیاں ان سب میں الکحل ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی الکحل ہے ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں۔ وہ جو میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں ویسے وہ گلوکوز کی گولیاں ہوتی ہیں، وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دوائی نہیں ہوتی اصل میں، تو وہ قطرے ہوتے ہیں جو ٹپکاتے ہیں ان دوائیوں گولیوں کے اوپر، تو اس میں وہ قطرے جذب ہو جاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، چوستے ہیں۔ تو یہ دوائی تحلیل ہونا الکحل کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، سب سے زیادہ کوئی چیز اگر حل ہو سکتی ہے کسی لکوڈ میں تو وہ الکحل ہے، لہذا یہ ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیں ہیں الکحل۔ اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو سیاہی ہوتی ہے پین کی سیاہی، اس میں بھی اب الکحل ہوتا ہے، ایک دم خشک ہو جاتا ہے۔ سپرٹ ہوتا ہے، اس میں تھنر ہوتا ہے، جتنے مارکر ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مارکر سے ہم لکھتے ہیں، مارکر کے اندر بھی الکحل یعنی تھنر ہوتا ہے وہ۔ تو اسی صورت کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں چونکہ سب سنتھیٹک ہیں، مصنوعی ہیں، اس لیے ان کا استعمال بھی جائز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑے بھی پاک ہیں، پرفیوم لگا کر نماز پڑھ لیں اب جائز ہے۔ پہلے جب وہ پرفیوم بنا کرتا تھا نا شراب کے الکحل سے،
اس وقت علماء نے فتویٰ دیا تھا. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا. نہیں، پوری بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلے الکوہل واقعی شراب سے بدنام کرتا تھا، اب نہیں. ایک تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ماؤتھ فریشنر میں بالفرض اگر الکوہل ہو بھی تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے سوال کیا نا، منہ سے بدبو آتی ہے تو کیا ماؤتھ فریشنر استعمال کر لیں؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فطری ماؤتھ فریشنر دیا ہے نا، وہ ہے مسواک. وہ ہے مسواک. اگر آپ 5 وقت کوئی بندہ مسواک کرے، مسواک بھی وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جس درخت کی، اور طریقہ بھی وہ ہو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو ایسی صورت کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دانتوں کو کیڑا لگے، اس کے دانتوں کو پس آئے، اس میں سے اس کے منہ سے بو آئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کون سی مسواک؟ اور وہ ہے عراق. عربی میں اس کو عراق کہتے ہیں، اور اس کو ہم اردو زبان میں پنجابی میں اس کو پیلو کہتے ہیں. پیلو کی مسواک، یہ جو ہم مسواک ملتی ہے نا، اوپر ہلکا سا چھلکا سا ہوتا ہے، اندر مسواک ہوتی ہے آف وائٹ کلر کی، بعض یلو کلر کی، مسٹرڈ ہلکی سی ذرا، تو وہ مسواک کہلاتی عراق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے. اور یہ عراق کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ شاخیں نہیں ہوتی. اللہ کا نظام ہے، اس کی ایک ایک جڑ جو ہے نا وہ 10-10 فٹ لمبی ہوتی ہے. عراق کے درخت کی، یہ پیلو کے درخت کی 10-10 فٹ لمبی ایک ایک ہوتی ہے. اسی کو کاٹ کاٹ کے مسواکیں بناتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ جب درخت پورا تیار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے مٹی ہٹا دیتا ہے، وہ درخت کی جڑیں نظر آتی ہیں لمبی لمبی. اس کا پھل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. اور یہ عراق پیلو کے اوپر آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے گا کہ میں 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں BDS کو میں پڑھاتا رہا ہوں. یونیورسٹی آف لاہور میں BDS جو دانتوں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے تھے نا، ان کو فرسٹ آف میں پہلے سال میں پڑھاتا تھا. تو میرے لیکچر یہی والے ہوتے تھے، سارے ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے اس وقت لیکچر کہ جی رمضان میں دانتوں کا علاج ہم کیسے کریں، اور دانت کا علاج کرنے کس کس طریقے سے کریں تو جائز ہے، کون سا ناجائز ہے. پھر یہ ہے کہ مسواک اور برش، ٹوتھ برش اور مسواک، ان دونوں کا تقابلی مطالعہ سائنسی نقطہ نظر سے کہ کیا اس میں کیا فرق ہے. اگر ہم برش استعمال کر لیں تو مسواک کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، برش سے زیادہ دانت صاف ہوتے ہیں یا مسواک سے زیادہ. اس پر میرے گھنٹے گھنٹے کا ڈاکٹروں کے سامنے لیکچر تیار ہوتا تھا. اور پھر ایک لیکچر تو میرا صرف یہ تھا کہ پیلو کی مسواک کے اندر آخر ہے کیا، پیتھالوجیکل، یعنی اس میں کون سے کیمیائی اجزاء ہیں. اس پر پورا ایک لیکچر تھا BDS میں کہ ان پیلو کے مسواک میں ہے کیا چیزیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ دانتوں کے علاج میں جتنی ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے بنیادی اجزاء سارے کے سارے پیلو کے اندر موجود ہیں، مسواک کے اندر موجود ہیں. دانتوں کے اندر سے پوائریا ختم کرنے کے لیے جو بنیادی دوائی استعمال ہوتی ہے وہ موجود ہے، خون بند کرنے کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ موجود ہے، بدبو ختم کرنے کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ موجود ہے اس عراق پیلو کے اندر. اور اس پر اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اس پیلو کی مسواک کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ پیلو کی مسواک کا رس نچوڑ کر اس سے ٹوتھ پیسٹ بنا لی گئی ہے، اور وہ مارکیٹ میں موجود ہے. اور وہ کیا ہے کام ہمدرد یونیورسٹی والوں نے، یہ ہمدرد والوں نے پیلو کی ٹوتھ پیسٹ نکال لی. وہ اوریجنل عرق ہے پیلو کے، ان شاخوں کا، ان جڑوں کا، اور اس سے انہوں نے اب اس پر بڑی تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں کہ مسواک بہرحال برش سے زیادہ بہتر ہے. اس پر MPhil اور PhD کے مقالے لکھے گئے ہیں. ڈاکٹر نور محمد صاحب ہیں، نشتر میڈیکل کالج کے بہت بڑے پروفیسر، ان کا مقالہ ہے اس پر PhD کا، صرف مسواک کے اوپر، اس پیلو کی مسواک کے اوپر، کہ کتنا مفید ہے یہ انسان. کرنا کیا ہے، پیلو کی مسواک لے لیجیے اور اس کو کم از کم 3 انچ پانی میں 2 راتیں بھگو دیجیے. بس یہ پہلے عمل ہے.
اور پھر اس کے بعد خود اپنے دانتوں سے، کسی چیز سے نہیں، اپنے دانتوں سے اس کو چبا چبا کر باریک ریشے بنا لیں. کم از کم 1 انچ اس کا ریشہ ہونا چاہیے، باریک بالکل. اور پھر جب مسواک کریں تو ڈاکٹر حضرات، کوئی ڈینٹسٹ یہاں بیٹھے ماشاء اللہ، یہ پتہ ہے ڈینٹل کالج کے پرنسپل رہے، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر عارف علوی جو صدر ہیں تو وہ بھی ڈینٹسٹ ہیں. اور عجیب بات یہ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور دونوں کلاس فیلو ہیں. تو اس لیے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا بڑے غور سے سنیے گا، اس لیے کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں باتیں دانتوں کے بارے میں. تو اب ڈینٹل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، دانتوں والے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ برش کے بارے میں، کہ کتنی دیر برش کرنا چاہیے. ہم لوگ نا وہ برش میں پیسٹ لگاتے ہیں، پیسٹ لگا کے ادھر مارتے ادھر مارتے ادھر مارتے ہیں، وہ کلی کرتے ہیں خلاص. اور یہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر حضرات اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ برش، مسواک کے بارے میں الگ بات ہے، برش انسان کو صبح کے وقت میں جب کرے تو اتنی دیر کرنا چاہیے جتنی دیر میں بندہ ناشتہ کرتا ہے. یہ میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ جو یوں کر کے مار کے بس تھوک کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، وہ کام نہیں ہے. برش اتنی دیر کرنا ہے جتنی دیر آپ کس میں لگاتے ہیں، ناشتے میں لگاتے ہیں. اس لیے برش الگ چیز. اب میں مسواک کے بارے میں عرض کروں گا. مسواک کریں جس طریقے سے میں بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے طولاً عرضاً. کیسے کہ مسواک آپ لیں، مسواک پکڑنے کا بھی طریقہ، مسواک پکڑنے کا بھی طریقہ کہ آپ مسواک جو ہیں اس کے 3 انگلیاں، درمیان والی 3 انگلیاں اوپر رکھیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے رکھیں. مسواک جب پکڑیں اس کو گھمانے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے نا. یوں نہ پکڑیں، یوں پکڑ کے نہ کریں، بلکہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نیچے اور پھر 3 انگلیاں اوپر. اب پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ کر دائیں طرف سے شروع کیجئے، اوپر سے نیچے یوں کر کے. یوں نہ ملے، مہربانی کریں، یوں نہ کریں. یہ ہم جو برش کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، اچھا یہ جو ہم برش کرتے ہیں نا یوں بہت نقصان دہ عمل ہے. کیوں؟ آپ جس قالین پر بیٹھے ہیں نا، اس قالین کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو ایک طرف آپ کو ملائم نظر آئے گا، واپس لے کر آئیں تو آپ کو کھردرا نظر آئے گا قالین، کارپیٹ. بالکل اسی طرح انسان کی دانتوں کے ریشے جو ہے نا وہ یوں اوپر نیچے ہیں، اوپر نیچے. جب آپ یوں ملتے ہیں نا تو کچھ عرصے کے بعد، جو بندہ یوں برش کرتا ہے نا، یوں ملتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کے مسوڑے دانت چھوڑ دیتے ہیں. وہیں سے پس پڑنا شروع ہوتی ہے، وہیں سے انفیکشن شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سن رہے ہیں، اچھا تو وہیں سے انفیکشن شروع ہو جاتی. اس لیے برش بھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کیسے ملنا چاہیے، مسواک کی بھی کیسے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، جائیں ادھر عرضاً چوڑائی کی طرف، لیکن اوپر نیچے کر کے جائیں. اور پھر اندر بھی باہر بھی. اور کتنی دیر ملنا ہے، جتنی دیر آپ کیا کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. اب چلیے ناشتے جتنی دیر نہ صحیح تو کم از کم اتنی دیر تو کریں کہ جس سے، کیونکہ دانتوں کے اوپر جو یہ جو پیلا پیلا لگا ہوا نظر آتا ہے نا آپ کو، کریڑا کہہ دیتے ہیں اس کو آپ لوگ عام زبان کے اندر، تو یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ یہ 2-3 دفعہ مسواک کرنے سے نہیں ہوتا. 5 وقت وضو سے پہلے مسواک کیجیے، آرام سے وقت دیں، ٹائم دیں، کم از کم 5 وقت مسواک کیجیے. منہ سے بدبو ہرگز نہیں آئے گی اور مسوڑوں کی بیماری کوئی لاحق نہیں ہوگی. 60-70 سال کی عمر میں اور کوئی بیماری نہ ہو تو دانت نہیں گریں گے. بچپن سے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے مسواک کی. تو مسواک ایسی چیز، تو سوال ہوا تھا کہ منہ سے بدبو آتی ہے تو ماؤتھ واش استعمال کر لیں. اللہ کے بندے، ماؤتھ واشر تو اللہ نے دیا ہے. اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ وہاں جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، مسواک اور برش کا مقابلہ کرتے ہیں نا، تو اب مہنگے برش جو آئے ہوئے نا بازار میں، ٹوتھ برش میں مہنگے قسم کے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا ان کے اوپر نا جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو اوپر کے بال ہوتے ہیں نا جو دانتوں کے ساتھ لگتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص کلر کیا ہوتا ہے. اور ڈبی پہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ کلر ان بالوں کے اوپر سے اترنے لگے تو آپ برش تبدیل کر لیجیے. یہ برش کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کو ایسا برش ملے نا جس کے اوپر رنگ کیا ہوا ہو اوپر دانوں کے اوپر، تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ والا برش ہے کہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ مہربانی کر کے برش تبدیل کر لیں.
اور یہ اللہ تعالیٰ مسواک کے اندر آٹومیٹک کرتا ہے یہ والا کام. ایسے ہم کا مہنگا برش استعمال کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ خود بخود کرتا ہے کہ آپ مسواک ملتے ہیں، وہ ریشے باریک ہوتے ہوتے اتر جاتے ہیں، رگڑ کھا کے پھر نئے ریشے، پھر اس کے بعد نئے ریشے، پھر تھوڑی سی مسواک اور نیچے. تو مسواک 5 وقت استعمال کرنے کی عادت بنا لیجیے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں وضو کرتے ہیں نا وہاں مسواک تیار کر کے رکھ لیں. ایک مسواک تیار کی ہوئی نا ایک دفعہ جو آپ جس طریقے سے میں نے بتایا باریک ریشے، اور بہت زور سے مت ملیں، مہربانی کریں، زور سے نہ ملیں، وہ رگڑ دیتے پوری طرح، نہ یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ. یہ حضرات تو برش بھی زیادہ زور سے نہیں کرنے دیتے ڈاکٹر حضرات، کہتے ہیں طریقے سے کریں لیکن زور نہیں لگانا. زور لگائیں کہ مسوڑے چھل جائیں گے، آہستہ آہستہ ان میں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا. جس طریقے سے مسواک کرنا بتایا، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن دانتوں میں سے خون آئے گا اور اس کے بعد دانتوں میں سے خون انشاءاللہ نہیں آئے گا. جب خون نہیں آئے گا تو انشاءاللہ پس بھی نہیں پڑے گی، جب پس بھی نہیں پڑے گی بدبو بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر محنت اور حساب و کتاب کیسا؟ ہاں سوال کیا ہے تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم یہ محنت کیوں کریں؟ ٹھیک، یعنی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہے، پھر کیوں پڑھیں، کیوں محنت کریں، پاس ہو جاؤں گا. اور اگر تقدیر میں لکھا فیل ہونا تو اسی صورت میں فیل ہو جاؤں گا، تو کیوں محنت کروں، کیوں پیسہ کماؤں؟ جو تقدیر میں لکھا ہے بس وہ مل کے رہے گا مجھے، میں تو نہیں کماتا، بس جو کھانے کو ملے گا وہ مجھے مل جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر اس کو آسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں جھگڑنے سے منع فرمایا، بحث کرنے سے منع فرمایا، لیکن کچھ باتیں سمجھائی بھی. تو اس میں سے ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ تقدیر کہتے ہیں جو ہونا ہے، جو ہوا ہے اور جو آئندہ ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور طے شدہ ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں جس کا بندے کو پتہ نہیں. بس آخری جملے پہ غور کیجیے گا، جس کا بندے کو پتہ نہیں، لہذا بندہ عمل کے لیے پابند ہے. اگر اس پر نتائج مرتب نہ ہوئے، محنت کی فیل ہو گیا، کوئی نہیں، تقدیر میں ایسے لکھا تھا لیکن اسے گناہ نہیں ہوگا. بیمار ہو گیا، دوا کھاتا ہے، بیمار بھی نا بعد میں کوئی تقدیر میں لکھا ہے تندرست ہونا تو ہو جاؤ گا، دوائی کیوں کھاؤں؟ اللہ کے بندے، دوا کھانے کا ہمیں حکم ہے، ہم دوا کھائیں، پھر اس کے بعد اگر نہ بیماری دور ہوئی نا تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا. اور اگر ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ بیماری کی دوا ہے بندہ نہ کھائے تو محدثین نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ گناہ گار ہوگا. بالکل اس طرح جیسے کھانا موجود ہو اور یہ اپنے نفس کو تکلیف پہنچائے اور کھانا نہ کھائے. اس لیے تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، بالکل درست. پھر محنت کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن میں اس کا حکم ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ آخرت کے بارے میں بھی. اور حساب و کتاب کیسا؟ جی حساب و کتاب اس بنا پر ہے کہ انسان نے کیا کیا. حساب و کتاب اس بنا پر نہیں کہ اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا. حساب و کتاب کس بنا پر؟ انسان کیا کرے. ایکم احسن عملا ولنبلونکم ایکم احسن عملا، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا. پتہ اللہ کو سب کچھ ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا. ایک صاحب نے کہا کہ حقوق العباد میں اگر غلطی ہو جائے اس کا علم نہ ہو تو پھر کس طرح اس کی معافی ہوگی؟ جی حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے اور علم نہ ہو تو آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی. نہیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے والی، لیکن توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور جب پتہ چل جائے اس بندے سے معافی مانگ لے کہ آپ کے حق میں میری کوتاہی ہو گئی. اگر علم ہی نہیں تھا بالکل تو ایسی صورت میں اب اس بندے کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن حقوق العباد کے بارے میں معلومات نہ ہو، اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، پھر لوگوں کے حق مارتا پھرتا ہو، وہ اس کا گناہ ہوگا. ایک ہے علم، ایک ہے اس کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں، مسائل معلوم نہیں ہے کہ مسائل سیکھیں. ایک صاحب نے کہا کہ اچھا
یہ کمپنی کا نام بتایا کہ اخوت سے قرض لینا کیسا ہے. وہ اسلامی طور پر قرض فراہم کرتے ہیں، مگر شروع میں کچھ رقم رجسٹریشن فیس کے طور پر وصول کرتے ہیں جو بعد میں قابل واپسی ہوتی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی، اخوت کے معاملے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. طلباء کو قرض دیتے ہیں اور بیماروں کو قرض دیتے ہیں، جاب یعنی تجارت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. اس پر ایک پیسہ سود کا وہ نہیں لیتے، نہ منافع لیتے ہیں نہ سود لیتے ہیں، بالکل نہیں لیتے. لہذا اخوت سے قرض لینا درست، لیکن شروع میں رجسٹریشن فیس کرتے ہیں اور وہ بعد میں قابل واپسی ہوتی ہے، بالکل درست. یہ بھی بالکل اخوت کے جتنے معاملات ہیں وہ 100% علماء اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی مشورہ کرتے ہیں علماء سے. ایک تو یہ ہے قرض والا معاملہ. دوسرا وہ ایک عجیب و غریب کام کرتے ہیں، طالب علموں کو نا پیسہ دیتے ہیں، MBBS کا غیر، وہ پیسہ کیسے واپس کرے گا؟ میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، BBA کا، پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی فیسیں، MPhil کا، PhD کرنے والوں کو وہ قرض دیتے ہیں طلباء کو، اور ساتھ ساتھ آگاہ بھی رہتے ہیں قرض لے کر واقعی وہیں ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اس طالب علم کو کہتے ہیں یہ ہم نے جو تمہیں پیسہ دیا یہ تمہارا ہو گیا، تم اس کے مالک، قرضہ نہیں. جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، جب کماؤ گے نا، پھر اخوت کے ساتھ تعاون کرتے رہنا. پیسہ واپس نہیں مانگتے. اور پھر جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پہلے سے کہیں دگنا تگنا کر کے اس کو واپس کرتا ہے اخوت کو. وہاں کمال ہے، کمال کر دیا ان حضرات. اور مجھے اخوت کے ذمہ دار، جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں یہاں پاکستان کے، انہوں نے خود بتایا کہ لوگ قرض، ہم دیکھیں ہم نا مایوس ہوئے ہیں نا لوگوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 99% لوگ واپس کر رہے ہیں قرضہ لے کر. 99% لوگ قرضہ واپس کر رہے ہیں. کوئی اکا دکا کوئی وجہ ہوتی ہے، ورنہ واپس کر رہے ہیں. کوئی دھوکہ نہیں کرتا ہمارے ساتھ. ایک صاحب نے کہا کاروبار میں گاہک سے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے لیے تھے، جس سے معافی مانگ سکتے ہیں تو مانگ لی، لیکن جو یاد نہیں ان سے معافی کیسے مانگیں، اور معافی کی جگہ ان کی طرف سے صدقہ کر دوں. جی، کاروبار میں گاہک سے جھوٹ بول کر جو پیسے کمائے وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. جھوٹ بول کر پیسے کمائے وہ جائز نہیں ہے. اس کو یا تو اصل مالک کو واپس کر دیں اور یا اس کو صدقہ کر دیں، ثواب مل جائے گا اس بندے کو، اور یہ بندہ گناہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. ایک صاحب نے کہا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت سے. یہ طریقے فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھے. مختصر سا کوئی درود شریف وہ پابندی سے پڑھتے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرمائے گا. اور ایک صاحب نے کہا مغرب کی قضا نماز کی نیت کی، دوران نماز عشاء سمجھ کر جب چوتھی رکعت میں گیا تو یاد آیا کہ مغرب کی نماز تھی، سجدہ صاحب کر لیا تو نماز دوبارہ ادا کرنی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ان کا سوال آپ نے غور سے سمجھا. مغرب کی قضا نماز کی نیت کی، دوران نماز عشاء کی نماز سمجھ کے چوتھی رکعت میں گیا تو یاد آیا کہ مغرب کی نماز تھی تو آخر میں سجدہ صاحب کر لیا. تو اس کے لیے یاد رکھ لیجئے گا، نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو آپ نے نیت کی تھی بس وہ معتبر ہوگی، درمیان کا کوئی وسوسہ معتبر نہیں ہوگا، نیت سے پہلے. اور یہ والا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے جو میں ابھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. بہت سے لوگ بیچارے یہ کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، اس سے بچیے گا. اور وہ کیا، وضو کر کے آئے اور نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے نا، سنتے پڑھوں کہ فرض پڑھوں، تھکا ہوں فرض ہی پڑھ لیتا ہوں. نماز توڑیے، نیت توڑیے، دوبارہ تکبیر تحریمہ کہیں، اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ابھی میں نے عرض کیا اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کا اعتبار ہے، اس کے بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. اگر ہاتھ باندھ کر پھر شک ہونے لگے نا، فرض پڑھوں کہ سنتے پڑھوں، بس ہاتھ چھوڑ دیجیے، نیت توڑنے کا ہاتھ چھوڑ دیجیے، بس میں نماز اپنے دل سے طے کر لیجیے. اس کے لیے کوئی سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ ہاتھ چھوڑ دیجیے اور دل میں طے کر لیں میں نے نماز توڑ دی، بس نماز ٹوٹ گئی. اب اس کے بعد دوبارہ طے کر کے
اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہ زبان سے نیت کر لے، بہتر یہ ہے کہ زبان سے نیت، بہتر افضل اسی لیے کہتے ہیں تاکہ طے ہو جائے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے پھر بتایا ہے کہ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، وضو کر کے ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں فرض پڑھیں کہ سنتیں پڑھیں، وہ نہ فرض ہوں گے نہ سنتیں ہوں گی، نہ فرض ہوں گے نہ سنتیں ہوں گی، کیونکہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو انہوں نے جو کیا، نماز ان کی مغرب کی ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کسی ادارے کی برانچ میں ایک ملازم جو کہ وہاں مینیجر ہے اور اس کو سب پر کنٹرول اور خود مختار بھی ہے، اسے کسی کو خود آنے جانے کی اجازت نہیں چاہیے کام کے سلسلے میں، وہ باہر جاتا رہتا ہے دفتر سے، مگر اس دوران بغیر کام بزنس کے وہ ذاتی ملاقاتیں سوشل یا ذاتی کام کے لیے بھی جاتا رہتا ہے، تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ چاہے اس وجہ سے کام کے ادارے میں حرج ہو یا نہ ہو۔ دوسرے ملازمین کو اوقات کے بعد بھی رکنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ کے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے مینیجر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ جی، خلاصہ اس کا یہ ہے اس کے سوال کا کہ ایک بندہ ایک ادارے کے اندر ملازم ہے، چاہے مینیجر ہے چاہے کارکن ہے، اب وہ وقت ہے اس کا 8 بجے سے لے کے 7:30 بجے سے لے کے شام 4-5 بجے تک، جو وقت ہے اس وقت کے اندر وہ دفتر ہی کے کام کرے گا، لیکن اگر اس کو اجازت ہو کہ درمیان میں جا کر آپ گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، درمیان میں جا کر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقفہ کر کے آپ اپنے بچوں کو اسکول سے چھوڑ کر پھر بھی آ سکتے ہیں، اگر وہاں کے ذمہ داران اجازت دے دیں تو یہ جائز ہے، درست، کیونکہ یہ ذمہ داران اجازت دے رہے ہیں۔ اور اگر ذمہ داران اجازت نہیں دیتے پھر ایسی صورت میں یہ جائے گا تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے گناہ گار ہوگا۔ تو ذاتی کام، ضروریات کے کام، یہ انسان جائے اجازت لے کے جائے بہت اچھا، یا عرف عام میں وہاں اجازت ہو تب بھی درست، لیکن اگر وہ منع کریں تو ایسی صورت میں پھر منع ہونا ہوگا۔ وہ کہیں گے دیکھو بھائی تم چلے جاتے ہو سیٹ سے اٹھ کر بچوں کو اسکول لینے کے لیے، بڑا حرج ہوتا ہے، یہاں سارے گاہک منتظر رہتے ہیں، آپ کا کاؤنٹر خالی پڑا رہتا ہے، میرا کام رکا رہتا ہے، پھر سوچنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا نماز کے سجدے میں تسبیحات کے علاوہ کوئی دعا دنیا کے لیے مانگ سکتے ہیں اردو میں یا عربی میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اردو میں تو دعا مت مانگیے، نماز پڑھتے ہوئے اردو میں دعا نہ مانگیے، سنت کے خلاف ہوگا۔ اور نفل فرضوں کے اندر تو صرف تسبیح، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سبحان ربی العظیم کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، مسنون دعائیں وہ پڑھ لیں۔ لیکن فقہا نے جملہ لکھا، وہ دعا بھی لکھی کہ سجدے میں جا کر نفل نماز پڑھ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے دعا کر رہا ہے، الفاظ بھی لکھے فقہ میں، اللہم زوجنی، اے اللہ میری شادی کرا دے، نہیں، یہ خلاف سنت، یہ خلاف سنت۔ ہاں جو مسنون الفاظ ہیں وہ پڑھ لے جائیں بالکل درست، لیکن ویسے نفل نماز کے علاوہ سجدے میں جا کر، ویسے سجدے میں جا کر دعائیں مانگیں وہ آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، ویسے سجدے میں جا کر دعا مانگیں وہ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے دوران اردو میں دعا سجدے میں نہیں مانگنی چاہیے، خلاف سنت ہوگا۔ اور فقہا کے نزدیک اگر اردو میں دعائیں مانگتا ہے نا نفل نماز کے اندر تو بعض فقہا کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی، یہ بھی بعض فقہا، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ ہونے کی وجہ سے جہاں بھی ملازمت ملتی ہے اس کمپنی میں کچھ نہ کچھ سود کا لین دین دیکھنا پڑتا ہے، بغیر سود کے بہت تھوڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو BBA کرتے ہیں، MBA کرتے ہیں، یہ حضرات جتنے بھی CA کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا کہ اگر یہ براہ راست سود کے لین دین میں ہے تو ایسی صورت میں گناہ گار ہوں گے، اگر بالواسطہ انڈائریکٹ ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اگر کاروبار ہی وہ کرتے ہیں سود کے لین دین کا تو پھر وہ کاتب ہو، شاہدہ ہو، کہ اس کے سود کے لکھنے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اس کے گواہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، تو وہ سب اس میں آئیں گے، لیکن وہ جب ڈائریکٹ ہو، اگر انڈائریکٹ ہے تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کسی کے اکاؤنٹ کا
تجزیہ کر رہا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، آڈٹ کر رہا ہے، لیکن خود سود کا لین دین نہیں کر رہا، اس میں شریک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہت سی گنجائش موجود ہوگی اس ملازمت کی۔ ایک صاحب نے کہا چھوٹے نابالغ بچوں کو ہم قرآن پڑھاتے ہیں، وضو کرنا ان کو سکھایا ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ وضو پھر بھی مکمل نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، آیا ایسی صورت میں بچوں کا قرآن پڑھنا ٹھیک ہے اور کیا والدین بھی گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی نماز، نابالغ بچوں کا وضو، نابالغ بچوں کا عمرہ، نابالغ بچوں کا حج ان کی طرف سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح عمرے کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے، عمرہ اور حج میں سمجھاتے ہیں، علماء نے لکھ دیا محدثین نے، کہ اگر عمرہ حج کرتے ہوئے نابالغ سے کوئی غلطیاں ہو گئیں تو اس پر دم بھی واجب نہیں ہوتا۔ عمرہ حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے کوئی نابالغ سے، چھوٹے بچوں سے غلطیاں بھی ہو جائیں، احرام کی خلاف ورزیاں ہو جائیں، ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نابالغ بچے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ وضو کر کے نہیں آیا، تب بھی تربیت کیجئے کہ وضو کر لے، لیکن اس کا وضو بغیر وضو کے نابالغ بچہ پڑھ رہا ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور نابالغ بچے پہ غسل واجب نہیں ہوتا، وہ والا مسئلہ ہے نہیں اس کے لیے۔ اس لیے نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہا ہو، آپ کو بھی پتہ ہو، تو اس کا پڑھنا جائز ہوگا، لیکن تربیت کیجیے۔ طالب علم کے لیے گنجائش ہے بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی؟ جی، نابالغ طالب علم کے لیے گنجائش ہے۔ بالغ کے لیے یہ ہے کہ بغیر وضو کے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، تفسیر پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک تو لا یمس القرآن الا طاہر، حدیث ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر پاک لوگ، اور لا یمسو الا المطہرون جو قرآن مجید میں اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن وہاں بھی محدثین یہی لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں کے لیے بتائے تو انسانوں کے لیے بھی یہ حکم، لیکن حدیث الگ سے موجود ہے۔ تو بالغ طلبہ تفسیر پڑھتے ہوئے قرآن حکیم کے الفاظ، آیات پر ہاتھ نہ رکھیں، اس کو کسی چیز سے پلٹ لیں، ورق کو پینسل سے، رومال سے، اس سے گنجائش موجود۔ موبائل فون میں جو قرآن مجید ہے، اس کو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ فلیش ہو رہے ہیں نا حروف، وہاں انگلی تو پھیرنی پڑے گی اوپر نیچے کرنے کے لیے، وہاں انگلی نہیں لگانی، وہاں انگلی بغیر وضو کے ان حروف پر نہ لگائیے، اسے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا نوجوانی کے زمانے میں کسی کے پیسے ادا نہیں کیے اور کسی کے باغ سے پھل توڑ کے کھا لیے تھے، اب ادا کرنا چاہتا ہوں مگر ان لوگوں کا پتہ معلوم نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر باغ کے پھل توڑ کر کھائے تھے تو وہاں تو پتہ چل جائے گا ان باغ کا مالک کون ہے، پہلے کون تھا، لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا وقت ہو نہیں بتا سکتے یا نہیں معلوم ہو سکتا تو اتنا ذہن میں رکھ کر اتنا صدقہ کر دیجیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے ایک سوسائٹی سے فائل خریدی مگر ابھی تک پلاٹ نہیں ملا، اس فائل پر ابھی تک پیسے سارے ادا ہو گئے ہیں، کیا ایسی فائل جس کے ساتھ پلاٹ ابھی نہ ہو میں کسی کو بیچ سکتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر تو اس پلاٹ کے آپ نے پیسے نہیں دیے لیکن وہ پلاٹ آپ کے نام بک ہو چکا ہے، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، پلاٹ کا نمبر آپ کو مل چکا ہے، تو آپ یہ فائل بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ ابھی رجسٹری نہیں ہوئی، پیسے بھی آپ نے نہیں دیے ابھی، لیکن آپ کا پلاٹ متعین ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں، اور اگر مالک نے بھی زمین ہی نہیں خریدی، جتنی اخبارات میں اشتہار آتے ہیں نا ان میں مالکان نے بھی زمین ہی نہیں خریدی ہوتی، ان کے پاس ابھی پیسے ہی نہیں ہوتے، پیسے ہوں گے تو پھر کریں گے، ایسی فائلیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ علماء نے لکھا کہ کم از کم پلاٹ کی نشاندہی ہو گئی ہو جس کو اب کوئی بیچ خرید نہیں سکتا، جگہ متعین ہو گئی، بس پھر آپ اس فائل کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو شعبان کا ہے نا، بڑا اچھا سوال کیا، لوگ رجب کے بارے میں بھی، معراج کے روزے کے بارے میں بھی بہت پوچھ رہے ہیں، تو یہ 27 رجب کا رات کو عبادت کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور اگلے دن 27 رجب کا روزہ رکھنا یعنی معراج شریف کا روزہ رکھنا یہ بھی حدیث مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو 15 شعبان جسے شب برات کا روزہ کہتے ہیں وہ ثابت ہے، چاہے حدیث بہت زیادہ قوی نہیں لیکن وہ ثابت ہے۔ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب شعبان کا آدھا ہو جائے تو رات کو تم عبادت کرو، قیام کرو، اور دن کو روزہ رکھو، وہ بھی سنت غیر مؤکدہ، رکھ لیں تو ثواب، نہ رکھیں تو گناہ نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ہم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے. جی شعبان میں روزے زیادہ رکھتے تھے، لیکن رمضان سے کچھ دیر پہلے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اب روزہ نہ رکھو. رمضان سے چند دن پہلے منع فرماتے تھے روزے نہ رکھو، یعنی نصف یا 1/4 مہینہ باقی رہ جاتا تھا تو منع فرماتے تھے تاکہ ہمت رہے رمضان کے روزے رکھنے کی. ایک صاحب نے وہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے وہ اس کا پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، اور ایک اور سوال پوچھا انہوں نے تو وہ بھی الگ سے پوچھ لیجئے، دونوں سوال مناسب نہیں ہیں بیان کرنے. ایک صاحب نے پوچھا کہ مسجد میں پہلی صف خاص لوگوں کی جگہ رکھنے کے متعلق کیا حکم ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار کچھ مساجد میں خاص لوگوں کی جگہ اگر کوئی بیٹھ جائے چاہے وہ کتنے جلدی کیوں نہ اٹھا دیا جاتا ہے. اس سوال کے اندر نا چند پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مسجد میں پہلی صف میں خاص لوگوں کے لیے جگہ رکھنا، خاص لوگوں سے مراد اگر مؤذن ہے، امام ہے تو ٹھیک، اور اگر صدر صاحب ہیں تو درست نہیں ہے، ناظم صاحب، خزانچی، فلاں جائز نہیں ہے. مؤذن کے لیے جگہ کہ وہ شرعی ضرورت ہے، مؤذن نے صفائی بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، کوئی بٹن بند کرنے ہے، کوئی پنکھا چلانا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، نماز کے وقت میں سامنے آ رہا ہے، تو مؤذن کی جگہ، امام کی جگہ یہ اگر پہلے سے مخصوص کر لی جائے تو گناہ کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی شخص پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا تو کسی خاص شخص کے لیے اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے. البتہ اگر بعض حضرات ہوتے ہیں وہ بعض اپنے خادمین کو یا دوستوں کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ جا کر پہلی صف میں بیٹھ جاؤ، جب میں آؤں گا تو پہلی صف میں بیٹھ جاؤں گا، آپ پیچھے چلے جانا. اگر آپس میں ہے جائز گنجائش موجود، لیکن کسی کو اٹھانا یہ درست نہیں، یہ خلاف سنت ہے. جی ڈاکٹر صاحب وہ کل ہفتہ پرسوں آنے والی ہے نا، کل آنے والی ہے وہ 27 رجب ہے، اس میں کوئی خاص عبادت ہے حدیثوں میں؟ جی احادیث میں جی معراج کی رات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، احادیث سے مستند احادیث سے ثابت نہیں ہے، اگلے دن کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے. اگر رکھ لیں تو جی اگر رکھ لیں ثواب کی نیت سے تو بدعت ہو جائے گا، کیونکہ ایک جائز کام اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کے رکھتے ہیں، سنت سمجھ کے رکھتے ہیں، وہی بدعت ہو جاتا ہے. بس اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر رکھ لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، بس یہ سوال بڑا گہرا سوال ہے. حرج یہ ہے کہ لوگ سنت سمجھ کر رکھ رہے ہیں. ہاں آپ ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں یا کوئی کفارے کے روزے رکھ رہے ہیں، قضا روزے رکھ رہے ہیں، اس میں یہ آ جائے کوئی حرج نہیں کوئی. لیکن خاص 27ویں رجب کا روزہ بس ابھی تک علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں. جی روح جب جسم سے نکلتی ہے لطیف سی لطیف جسم کے کون سے حصے سے نکلتی ہے؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو کس حصے سے نکلتی ہے، کس حصے سے نکلتی ہے. تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. آپ جب اے سی ہے نا، ایئر کنڈیشن، اس کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں تو آپ یوں بٹن دباتے ہیں وہ آف ہو جاتا ہے، یوں بٹن دباتے ہیں تو آن ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور یعنی جب بٹن دباتے ہیں آن ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے، کام کرنے لگتا ہے. یوں بٹن دباتے ہیں وہ کام کرنا بند، سارے فنکشن اس کے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس میں سے آواز بھی نہیں نکلتی، آواز بھی نہیں نکلتی. یعنی آپ نے خود ایسا جو ہے وہ آلہ بنا لیا ہے کہ آپ چاہیں، اب تو پنکھے آ گئے نا وہ ریموٹ کنٹرول والے، بیڈ پہ لیٹے لیٹے پنکھے کی رفتار تیز کر لیں، آن کر لیں آف کر پنکھے کو، وہ بھی اب آ گئے، عام ہو گئے گھروں کے اندر. تو اس میں سے تو آواز بھی نہیں نکلتی. اور اللہ جو ہے وہ کہتا ہے روح کے بارے میں قرآن مجید میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. یہ ہمیں قرآن مجید سے روح کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. روح میرے رب کا حکم ہے.
جیسے ہم حکم دیتے نا ریموٹ کنٹرول سے، اس میں سے آواز بھی نہیں آتی، اس میں سے تو کن کی آواز بھی نہیں آتی ریموٹ میں سے، تو ایک دم جناب وہ چل پڑتا ہے، ہم دباتے ہیں وہ آف ہو جاتا ہے، فنکشن اس کے سارے ختم ہو جاتے، مردہ ہو جاتا ہے، ہم دباتے ہیں تو وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے عقل سے تیار کر لیے، تو اللہ اپنے حکم کو واپس لیتا ہے جسم سے۔ اب کس سے کہاں سے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض محدثین نے لکھا کہ پاؤں کے ناخن کے اندر سے سب سے آخر میں نکلتی ہے، بعض نے کہا کہ دماغ میں سے آخر میں نکلتی ہے، لیکن یہ علماء کی رائے اور تحقیق ہے۔ احادیث میں، قرآنی آیات میں اس بات کی کوئی نشاندہی نہیں ہے کہ سب سے آخر میں کہاں سے نکلتی ہے۔ میں نے پوری بات اب عرض کر دی۔ ایک صاحب نے کہا، ہم نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ جب اللہ سے انسان معافی مانگے تو اس کا یقین بھی کرے کہ اس ذات نے معاف کر دیا، اسے انسانوں کی طرح نہ لے پتہ نہیں معاف کیا کہ نہیں کیا۔ تو پھر یہ بیم اور رجا، خوف اور امید کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے نیک لوگ ہر وقت ان دو کیفیتوں سے کیوں گزرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ جی، یہ جو امید و بیم، یعنی یہ کہتے ہیں کہ امید اور خوف، ان دونوں کے اندر جو ہمارے اتنے بزرگ ہیں وہ ساری زندگی اس کے اندر گزارتے ہیں، تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا۔ جو گناہ ہو چکے، جن کی معافی اللہ دے چکا، ان کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مہربانی کریں، جن گناہوں کی اللہ کے ولی، اللہ کے بندے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ طے کر لیں اچھی طرح، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، بڑا قطعاً غلط ہے۔ میں نے کہا نا، یہ سوچنا کہ اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور یہ گناہ ہے، نہ کریں۔ تو اللہ کے ولی گناہ کبھی نہیں کرتے۔ پھر وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے ان کے اندر؟ ان کے اندر خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ان سے توبہ کر لی، پتہ نہیں ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوں جن کے ہم نے توبہ ہی نہ کی ہو، پتہ نہیں ہم سے گناہ ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، غیبت کر لی، کسی کی ذہن میں بھی نہیں ہے میں نے غیبت کی ہے۔ اور پھر اسی طرح پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی بات پر پکڑ نہ فرما لے، کسی بات پر پکڑ نہ فرما لے، کس بات پر؟ جس کی توبہ نہیں کی، جس کی توبہ کر لی اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ انسان دن بھر بولتا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ کس بول پہ پکڑ کر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، یہ ہے امید اور خوف۔ لیکن اپنے گزشتہ گناہوں کا خوف ان کے دل میں ہو، ایسی بات نہیں اگر وہ توبہ کر چکے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کے حوالے سے کوئی کتاب ہو تو پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ چونکہ میرا جو جمعہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ان 5 دین کے 5 شعبے ہیں، ان کے اندر اندر رہتا ہے۔ ہر جمعہ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں سے ہٹ کر جمعے کا بیان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ تر اخلاقیات کو لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، آپ غور سے بیان سنیں، اس میں یہ 5 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ معاشرت سے زیادہ متعلق بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، آپ بیان کو غور سے سنیں، اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، یہی دین کی 5۔ اب یہ آپ حضرات اگر چاہیں کہ یہ دین کی 5 باتوں کو ترتیب دیا ہوا لکھا ہوا مل جائے، تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا، اردو میں بھی عام مل جاتی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب۔ زندگی کے پہلے ابتدا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے جتنے احکام ہیں نا، ایمانیات، انہوں نے چیپٹر بنائے باقاعدہ، ایمانیات کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، باب بنا کے، چیپٹر بنا کے انہوں نے لکھا ہے، کمال کر دی۔ اور عجیب بات یہ اس میں کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں، سب باتیں قرآن و سنت کے مطابق۔ ایک صاحب نے کہا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کے بنیادی عقائد اور روزمرہ زندگی کے بارے میں کوئی کتاب بچوں کے لیے نا، بہترین کتاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب تعلیم الاسلام۔ تعلیم الاسلام 4 حصے ہیں،
چھوٹے بچوں کو تو کم از کم پہلا دوسرا حصہ، یعنی 5ویں تک کے بچوں کو تو پہلا دوسرا حصہ، اور 6ٹھی 7ویں سے لے کے میٹرک تک نا اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ اگر یہ پڑھا دیا جائے نا تو آدھے سے زیادہ دینی مسائل آپ کے بچے کو معلوم ہوں گے۔ اس میں نا سوال جواب کر کے لکھا ہوا، سوال تم کون ہو، جواب مسلمان کسے کہتے ہیں، قبلہ کیا ہوتا ہے، نمازیں کل کتنی ہیں، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، وضو کس طرح کرتے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں، تو اس طرح کے سوال کر کے کمال کر دیا۔ اس میں بھی کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ والا سوال بھی ہے تیسرے حصے میں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، یہ معجزہ شق القمر کیا ہوتا ہے، معراج کا معجزہ کیا ہے، بڑے آسان الفاظ میں ان کے جوابات لکھے ہوئے ہیں وہاں۔ تو بچوں کے لیے دینیات کی کتاب اگر آپ اسلام سکھانا چاہتے ہیں نا تو تعلیم الاسلام بچوں کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اور کوئی جی 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 چلیے ذہن میں آ جائے پوچھ لیجیے گا، میں بھی بات کر رہا ہوں۔ کیا سینے کے بال کاٹنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کوئی تکلیف دہ الجھن ہو تو پھر جائز ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ کاٹا جائے۔ اور زیر ناف بال کاٹنے کی ابتدا کہاں سے کی جائے اور انتہا کہاں کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناف کے نیچے سے لے کر عضو تک، اور اس کے دائیں بائیں جہاں رانیں دونوں ملتی ہیں، رانوں کا جو جوڑ ہے، یہ جو تکون بنتی ہے نا، اس پوری تکون کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ نہانے کی اگر حاجت ہو جی نماز کے لیے، نماز کے لیے یا سننے کے لیے مسجد کے اندر آ کے ادا کرنا، مسجد کے اندر امام کے پیچھے آ کے ادا کر سکتا ہے کیا نماز، یا جس کو نہانے کی حاجت غسل، ابھی غسل نہیں کیا اس نے۔ اچھا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو، کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس کا مسجد میں داخل ہونا گناہ کبیرہ ہے، اور نماز تو اس کی ہوگی نہیں، اس کو تو مسجد میں آنا بھی گناہ کی بات ہے۔ جنوبی شخص مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے بغیر غسل کے۔ ایک صاحب کہتے ہیں عبادت سے مزہ لینا جائز ہے؟ مبارک ہو اگر کسی کو مزہ آتا ہے عبادت کے اندر، نماز کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت میں، روزہ رکھنے سے، لیکن یہ کہہ کر کہ میں نے بس نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہے، مجھے مزہ ہی نہیں آتا نماز پڑھنے میں، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ مزہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آنے لگے، سبحان اللہ، یہ تو بہت شاندار بات ہے۔ ایک صاحب کا وصیت کا شرعی حکم کیا اور اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی وصیت یہ پہلے فرض ہوتی تھی، قرآن مجید کی آیت ہے جس پر عمل بعد میں منسوخ ہو گیا، آیت موجود ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ پہلے یہ آیت میراث یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 یہ آیات میراث، ہر بندے کا اتنا اتنا حصہ ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے ہر بندے کے لیے لازم تھا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو اپنی زندگی میں لکھ کر مرے، پہلے سے، یہ نہیں کہ اس کو مرنے کا تو نہیں پتا نا، پہلے سے زندگی میں لکھ کر رکھ چھوڑے کہ میرے ماں باپ کا کتنا ہے، میرے بیٹوں کا کتنا ہے، میری اولاد کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، کوئی حصہ مقرر نہیں تھا۔ لیکن جب آیت میراث نازل ہو گئی تو اب یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی وصیت لکھنا اب فرض نہیں ہے، بلکہ اگر وصیت لکھیں گے بھی نا تو یہ وارث کے لیے حق میں معتبر نہیں ہوگی، یعنی آپ کہیں کہ میرے بیٹے کو یا میری ماں کو اتنا دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد، بالکل بیکار، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کا اعتبار کوئی نہیں۔ اور اب وصیت کرنا کس رخ سے ضروری ہے انسان کے لیے؟ جو آپ ڈائری ایک بنا لیجیے، وصیت نامہ لکھنے کے بجائے آپ ڈائری بھی بنا سکتے ہیں، میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا، اتنا دے دیا، اتنا رہتا ہے، فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، اتنا رہتا ہے، فلاں کا حق میرے اوپر واجب ہے، بیوی کا حق میں نے ابھی دے دیا ہے نہیں دیا ہے، دونوں باتیں واضح کر دیں۔
اور میرے بعد فلاں کا خیال رکھ لیا جائے، فلاں کو میں اتنے پیسے دینے تھے، میں نے وہ دینے، یعنی اپنی ایک ڈائری بنا لیجیے، وہی ڈائری وصیت ہے۔ اور اس کے علاوہ وصیت نامہ پورا لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے، کسی صاحب کو اگر چاہیے ہو پورا وصیت نامہ، وہ کئی صفحے ہیں کہ میرے فلاں جگہ بینک ڈپازٹ ہے، فلاں جگہ اکاؤنٹ ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، اس میں یہ پیسے اس طرح کے رکھے ہیں، وہ تفصیلات، اور میرے اوپر زکوٰۃ اگر فرض ہے تو کتنی فرض ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے نہیں دی ہے، وہ سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ وصیت نامہ پورا چاہیے ہو تو مفتی حضرات نے تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، ورنہ عام میں نے وصیت کیا بتا دی، حقوق العباد لکھے ہوئے اس میں موجود ہونے چاہیے، امانتیں لی ہوئی ہیں وہ لکھا ہوا ہو کہ میرے پاس فلاں فلاں کی امانت ہے، فلاں جگہ رکھی ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا فرشتے بچوں کا خیال کس طرح رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کے بھی ایک طرف نیکی کا فرشتہ، نیک کام لکھنے والا، کرامن کاتبین، قرآن مجید میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو کرامن کاتبین اللہ نے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اللہ حفاظت بھی کرتے ہیں، بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پر آیت الکرسی، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا یہ بھی حفاظت کے لیے بڑا اہم عمل ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اس لیے وہ سورۃ الکہف پڑھنے کا بھی اہتمام ہو جائے پورے جمعے کے دن میں کسی بھی وقت میں۔ اور کوئی سوال؟ اجازت چاہوں گا جی۔ شریف مسافر بنا پاکستان سے باہر چلا گیا اور اس نے نماز وہاں جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن جب اپنے ملک میں واپس آیا اس کو معلوم ہوا کہ میرے کپڑے پاکی تھے یا کوئی بھی شریف ادھر تھا کہ نماز نہیں ہوئی، اب واپس آ کے جو قضا کرے گا وہ پوری پڑے گا یا شریف نماز پڑھے گا؟ بھائی صاحب کا سوال میں دوہرا دوں، انہوں نے سوال کیا ایک بندہ مسافر کسی ملک سے باہر چلا گیا، اپنے ملک میں سفر میں تھا، وہاں اس نے نماز پڑھ لی قصر، وہاں اس نے نماز پڑھ لی قصر، لیکن بعد میں جب اپنے علاقے میں آ گیا، واپس آیا اپنے ملک اپنے شہر آیا تو معلوم ہوا اوہ میرے تو کپڑے ناپاک تھے، اس میں تو پس لگ گئی تھی، خون کہیں نکل آیا تھا، وہ لگ گیا تھا یا پیشاب تھا یا کوئی اور تھا، کوئی بھی بات، تو میرے کپڑے ناپاک تھے، میری تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں اب دیکھا جائے گا، اب غور سے بات سننے والی، کہ وہ آخری وقت میں، اس نماز کے آخری وقت میں وہ مقیم تھا یا مسافر تھا، بڑی اہم بات، اس نماز کے آخر وقت میں وہ مقیم تھا یا مسافر تھا۔ اگر وہ مثال کے طور پر وہاں سے چلا اور سعودی عرب سے ہی چلا اور یہاں پہنچا پاکستان، عشاء کا وقت ابھی باقی تھا، عشاء کی نماز اس نے وہاں پڑھی تھی، کیونکہ ممکن ہے سعودی عرب سے بندہ پاکستان آ جائے اور عشاء کا وقت ہو، اب وہ یہاں آیا تو عشاء کا وقت تھا، لاہور پہنچ گیا، لاہور ایئرپورٹ پہ، بعد میں آ کر معلوم ہوا میں نے جو عشاء کی نماز وہاں پڑھی تھی دوسرے ملک میں وہ ناپاک کپڑے تھے۔ اب چونکہ یہ نماز کے آخر وقت میں مقیم تھا تو قضا بھی کیا کرے گا؟ مقیم والی پوری، اور اگر نماز کے آخری وقت میں یہ مسافر تھا تو ایسی صورت میں یہ سفر کی ہی نماز قضا کرے گا۔ جواب مکمل ہو، یہ والا جواب آپ کے کئی جگہ کام آئے گا۔ یہ بعض ہوتا ہے نا بندہ بس میں بیٹھ گیا عشاء کے وقت میں، عشاء کا وقت لمبا ہے نا، عشاء کے وقت بس میں بیٹھ گیا، اب لاہور آ گیا، لاہور آ کے اترا، تھکا ہوا تھا، رات 1 1:30 بجے 2 بجے پہنچا، تھکا ہوا تھا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، سو گیا، صبح فجر کے وقت اٹھا، قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کون سی نماز قضا کرے گا؟ پوری، کیونکہ آخری وقت میں وہ مقیم تھا۔ اور اگر وہ مثال کے طور پر دوپہر کو چلا، 10 بجے چلا اور پھر یہاں لاہور پہنچا تھا، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ظہر کی نماز قضا ہو گئی سفر میں اور نہیں ادا کر سکا، پوری نماز کا وقت اس سفر میں گزر گیا، اب لاہور پہنچ کر وہ ظہر کی نماز کون سی قضا کرے گا؟ قصر۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے جس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی دعائیں پڑھتے ہیں، آیت کرسی پڑھتے ہیں، یہاں صبح شام کی معاملات کرتے ہیں، وہ پھونک مارنے کی ہے کہ بس پڑھ لی وہ کافی،
جی یہ اپنے ہاتھوں پر پھونکنا، دم کرنا، بدن پر ملنا، یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر خود دم کرتے تھے جن پر قرآن نازل ہوا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ نماز میں تو قرآن پڑھتے تو ہیں، نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، میں صبح بھی تلاوت کرتا ہوں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، صاحب قرآن تھے، ان کو دم کرنے کی ضرورت تھی، ہمیں کتنی ہے؟ تو یہ ہاتھوں پر دم کرنا اور جسم پر ملنا یہ حدیث سے ثابت، بخاری شریف کی حدیث۔ بچے موجود نہیں ہے سامنے یا کوئی رشتے دار موجود نہیں ہے تو ان کا لے کے ان کو پھونکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ اس سوال کا جواب پوچھیں گے نا تو پھر آپ کو جو بزرگ یہاں موجود ہیں نا ان کو وہ واقعہ یاد آ جائے گا لاہور کا، کہ ایک دم کرنے والے صاحب تھے اور وہ دور بیٹھ کر بھی پھونک مار دیتے تھے۔ چنانچہ لاہور ایئرپورٹ پر یہ ہوا، لاہور ایئرپورٹ پر وہ اترے تو یہ کینٹ کا پورا علاقہ جام ہو گیا تھا ان سے پھونک مارنے کے لیے۔ چنانچہ اعلان یہ کیا گیا کہ آپ اپنے بوتلوں کے منہ ایئرپورٹ کی طرف کر لیں، وہ پھونک مارنے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہوا لاہور میں ہوا ہے۔ اور ان صاحب کو پھر جو سیکورٹی مسائل کی وجہ سے ان کو پھر ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا، ان کو واپس بھیج دیا گیا کیونکہ باہر مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا بہت بڑا۔ تو خود پڑھیے، خود پھونک مار لیجیے، اور بچوں کے لیے پڑھنا ہے نا تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر پھونک ماریں اور انگلینڈ میں پھونک پہنچ جائے، نہیں، آپ کی دعا ضرور پہنچے۔ یہاں بچوں کے لیے دعا کیجیے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیے، 3 دفعہ قل میں بچوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگتا ہوں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ مقصود تو یہ ہے نا کہ ان پر اثر پہنچ جائے، تو اثر پہنچے گا انشاءاللہ، اثر پہنچے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔